اختر الایمان 12 نومبر 1915 کو مغربی اتر پردیش کے ضلع بجنور کی ایک چھوٹی سی بستی قلعہ پتھر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حافظ فتح محمد تھا، جو پیشے سے امام تھے اور مسجد میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ فتح پوری اسکول دہلی سے 1937 میں اختر الایمان نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اینگلو عربک کالج یعنی موجودہ ذاکر حسین کالج سے BA کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA اردو میں داخلہ لیا، لیکن معاشی تنگ حالی اور دیگر گھریلو مسائل کے سبب وہ MA کی تعلیم مکمل نہ کر سکے اور تلاش معاش میں ممبئی پہنچ گئے۔ ممبئی میں اپنی 50 سالہ فلمی سرگرمی کے دوران اختر الایمان نے 100 سے زیادہ فلموں کے مکالمے لکھے، جن میں زندگی اور طوفان، رفتار، نغمہ، مغل اعظم، قانون، وقت، ہمراز، مجرم، داغ، آدمی، میرا سایہ، دھرم پتر اور افراد جیسی کامیاب فلمیں شامل تھیں۔ وقت اور دھرم پتر کے لیے ان کو بہترین مکالمہ نویس کے فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ گرداب 1943 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد سب رنگ، تاریک سیارہ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو ساما، زمین زمین اور زمستاں سرد مہری کا جیسے شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ایک بے حد کامیاب اور بھرپور زندگی گزار کر 9 مارچ 1996 کو اختر الایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا میزبان شفیع ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں DD اردو کی یہ خصوصی پیشکش شعر و سخن۔ شعر و سخن آج ہم بات کریں گے نظم کے سب سے ممتاز اور منفرد شاعر اختر الایمان کی۔ اختر الایمان کے بارے میں چند اہم باتیں یہ ہیں: علامہ اقبال کے بعد جدید اردو نظم کا سب سے بڑا شاعر اختر الایمان ہے۔ جدید نظم کا سب سے منفرد اور ممتاز شاعر اختر الایمان ہے۔ اختر الایمان نے غزلیں نہیں لکھیں۔ اختر الایمان کے کلام میں قطعات، رباعیات، قصیدے مرثیہ اور مثنوی نہیں ملتے۔ اختر الایمان نے آزاد نظمیں لکھیں، پابند نظمیں لکھیں اور نظم معرہ میں کمال حاصل کیا۔ اختر الایمان ہمارا وہ ممتاز شاعر ہے جس نے اردو شاعری کو ایک بلندی عطا کیا، جس نے اردو شاعری کو حیات کے تجربات سے گزارا، جس نے اردو شاعری کو نئے نئے موضوعات دیے، جس نے اردو شاعری کو نرم آگوش سے نکال کر خاردار راستوں پہ ڈال دیا۔ کہ اردو کی شاعری کی دنیا میں بہت ہی درخشندہ ستارے موجود ہیں، لیکن جس شاعر کے تعلق سے آج میں بات کر رہا ہوں اور جن کا نام نامی بلکہ کہوں گا اختر الایمان ہے، اور جنہوں نے اس قدر شہرت اپنی زندگی میں پائی کہ جو کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے، بہت سے شعراء جو ہے وہ میری پسند کی فہرست میں شامل ہیں۔ اختر الایمان اس میں کہیں تھے نہیں، لیکن کچھ اس طرح ہوا کہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست نے ایک مرتبہ ان کی ایک نظم مجھے سنائی برسہ برس پہلے، اور وہاں سے میں چونکا اور مجھے لگا کہ یہ کیا شاعری ہے۔ جستا جستا سنی تھیں چیزیں کچھ اختر الایمان کے حوالے سے، لیکن نظم سے مجھے اشتیاق پیدا ہوا اور اس کے بعد میں نے ان کا کچھ مطالعہ کیا۔ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ گرداب ان کا سب سے پہلا مجموعہ تھا جو شائع ہوا، آہنگ، بنت لمحات، یادیں، زمین، مہر و سامہ، زمستان سرد مہری کا، یہ ان کی آخری کتاب ہے۔ اور جب میری یہ دلچسپی بڑھی تو میں نے ان کی خود نوشت سوانح، جس کا عنوان انہی کی ایک نظم سے ہے، اس آباد خرابے میں، وہ پڑھی، اور بس پھر اس کے بعد میں اختر الایمان کا عاشق ہو گیا۔ کیونکہ شاعری تو ان کی، اس پہ میں ابھی گفتگو کروں گا، لیکن خود نوشت سوانح مجھے اتنی دلچسپ، اتنی شیریں، اتنی خوبصورت کہیں
کم ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ سوانح عمری کا چونکہ اس خاص پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک منظرنامہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عموماً اتنی دلچسپ نہیں ہوتی، لیکن ان کی سوانح پڑھ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں تو پھر اخیر تک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کی یہ سوانح عمری کوئی بہت ہی ترتیب سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی دانستہ طور پہ انہوں نے بیٹھ کے اپنی سوانح عمری کی تصنیف کا ارادہ کر کے یہ لکھی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کچھ ان کی چیزیں تھیں، کچھ ڈائری تھی، اور ان کے کچھ دوستوں کے جس میں شہریار بڑے کار فرما تھے، ان کا اسرار، تو اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کچھ بہرحال لکھا، لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں رن اوے سکسیس، ان کی یہ سوانح عمری ان کی نظموں اور ان کی شاعری کے مجموعات کی طرح بہت مقبول ہوئی۔ اختر الایمان تقریباً 40 برس تک ہندوستانی فلم انڈسٹری سے وابستہ رہے، فلموں کے مکالمے لکھے، گیت لکھے، کہانیاں لکھیں، فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی فلموں کے لیے شاعری نہیں کی، فلموں کے لیے نغمہ نگاری نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی شاعری کو عبادت قرار دیتے تھے اور اپنے معیار سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیے ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے، آؤ کی جشن مرگ محبت منائیں۔ آؤ کی جشن مرگ محبت کا جشن منانا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اختر الایمان منا سکتے ہیں۔ آئیے ان کا یہ خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ جشن مرگ محبت منائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم، جشن مرگ محبت منائیں ہم۔ آتی نہیں کہیں سے دل زندہ کی صدا، سونے پڑے ہیں کوچو بازار عشق کے، ہے شمع انجمن کا نیا حسن جاں گداز، شاید نہیں رہے وہ پتنگوں کے ولولے، تازہ نہ رہ سکے گی روایات دشت و در، وہ فتنہ سر گئے جنہیں کاٹے عزیز تھے، اب کچھ نہیں تو نیند سے آنکھیں جلائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم۔ سوچا نہ تھا کہ آئے گا یہ دن بھی پھر کبھی، ایک بار پھر ملیں
ذرا مسکرا تو لیں، کیا جانے اب نہ الفت دیری نہ یاد آئے، اس حسن اختیار پہ آنکھیں جھکا تو لیں، برسا لبوں سے پھول تیری عمر ہو دراز، سنبھلے ہوئے تو ہیں پذرا ڈگمگا تو لیں، اور اپنا عہد وفا بھول جائے ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم، محبت منائے ہم، محبت منائے ہم۔ اختر الایمان نے اپنی زندگی کے 60 برس عروس البلاد ممبئی میں گزارے، لیکن وہ قلعہ پتھر گڑھ کو نہیں بھول سکے، نجیب آباد کو نہیں بھول سکے، ہندوستان کی مٹی کو نہیں بھول سکے، اپنے وطن کی مٹی کو نہیں بھول سکے، دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی میڑوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کمسنوں کی رنگ رلیوں میں، سحردم چھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں، وہ لڑکا وہاں بھٹکتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے تعلق سے کہ یہ بہت ہی نیک نفس انسان تھے اختر الایمان صاحب۔ ان کی زندگی کا جو پہلا دور تھا طفلی کا، اور اس کے بعد جوانی کی دہلیز تک آتے آتے انہوں نے اس قدر غم و اندوہ، تکلیف، کسم پرسی، اسرت اور اذیت اتنی دیکھی کہ جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی شاعری میں وہ تمام کرب، تمام اذیت، تمام مصیبت در آئی ہے، اور کس طرح سے اس شاعری کو، اس تمام ان کا جو کرب تھا، اس نے ایک نئی جہت عطا کی۔ میں یہ بات بطور خاص کہنا چاہوں گا کہ اختر الایمان صاحب اپنی نظموں کے حوالے سے بہت ہی معروف ہیں، اور اختر الایمان کو ان کی نظموں نے مقبولیت کی، معروفیت کی اوج ثریا تک پہنچایا۔ نظمیں تو بہت لوگ نے کہی ہیں، اور یہ حالانکہ غزل کے مقابلے لوگوں کی پسندیدہ صنف سخن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نظم گو شعراء متعدد گزرے ہیں، پر جو کامیابی اور جو مقبولیت حاصل ہوئی اختر الایمان کی نظموں کو، اس کے ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اختر الایمان نے باوجود یہ کہ وہ جس وقت شاعری کر رہے تھے ان کے آس پاس جدید شاعری کا بہت ہی اس وقت غلبہ تھا، اور وہ چاروں طرف ان کے اسی طرح کی شاعری ہو رہی تھی، لیکن بڑی خاص بات یہ ہے کہ اختر الایمان نے اپنے آپ کو اس دھارے سے نہیں جوڑا، بلکہ اپنے لیے ایک الگ راہ اختیار کی، اور انہوں نے ایک نیا زاویہ
عطا کیا نظموں کو، ایک نیا لہجہ عطا کیا نظموں کو، اور ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ تمام کرب، غم اور اندوہ جو ان کی زندگی میں ذاتی طور پر موجود تھا، اس کے رہتے ہوئے اس کو ساتھ رکھ کے انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا شعر میں، جس آہنگ کا استعمال کیا نظموں میں اور اپنی شاعری میں، اس سے ایک عجب قسم کا جمالیاتی حسن ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہزار بار یوں ہوا کہ جب امید گئی، ہزار بار یوں ہوا کہ جب امید گئی، اخترالایمان کی شاعری دراصل امید کی ہی شاعری ہے۔ اخترالایمان کی شاعری صبح فردا کی شاعری ہے۔ اخترالایمان کی شاعری زندگی کی حقیقتوں کی شاعری ہے۔ آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں، فکر انگیز کلام سنتے ہیں۔ ہزار بار ہوا یوں کہ جب امید گئی، ہزار بار ہوا یوں کہ جب امید گئی، گلوں سے رابطہ ٹوٹا نہ خار اپنے رہے، گما گزرنے لگا ہم کھڑے ہیں صحرا میں، فریب کھانے کی جان رہ گئی نہ سپنے رہے، نظر اٹھا کے کبھی دیکھ لیتے تھے اوپر، نہ جانے کون سے اعمال کی سزا ہے کیا، یہ واہمہ بھی گیا سر پہ آسماں ہے کوئی، یہ واہمہ بھی گیا سر پہ آسماں ہے کوئی، ہزار بار ہوا یوں کہ جب امید گئی۔ اخترالایمان کی شاعری کے بارے میں مختلف باتیں ہوئی ہیں۔ اخترالایمان کو بہت سارے اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا، انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، انہیں فلم فیئر ایوارڈ ملا، انہیں اقبال سمان ملا، لیکن شاعروں نے، ادیبوں نے یہ بھی کہا کہ اخترالایمان چونکہ غزل نہیں کہتے، اس لیے شاید اخترالایمان اتنے بڑے شاعر نہ ہوں، اس قدر عظیم شاعر نہ ہوں، لیکن ماہرین علم و ادب نے، اردو کے بڑے سے بڑے ناقد نے اخترالایمان کو ممتاز اور منفرد نظم کو شاعر قرار دیا ہے۔ آئیے ذرا ماہرین کی رائے بھی سنتے ہیں۔ دلی میں رہ کر انہوں نے جس طرح سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر ملازمت کی، اور پھر جب بالی ووڈ چلے گئے تو اسے کہتے ہیں جیسے ان کو وہاں اپنا نیش مل گیا، اور وہاں پہ انہوں نے خیر اپنا جو ایک کاروباری سلسلہ ہے، ان کی پروفیشنل زندگی، جو ان کی محرومیاں تھیں وہ بھی کسی حد تک اس سے تلف ہوئیں، ان کی زندگی میں خوشحالی بھی آئی، چونکہ وہ بالی ووڈ کے کامیاب ترین سٹوری رائٹرز میں اور مکالمہ نگار میں، ان کے بہت ہی مشہور ہمیں مکالمے آج بھی یاد ہیں لوگوں کو، زباں زد خاص و عام ہیں، لیکن میں ظاہر ہے ان کے اس پہلو کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں صرف برسبیل تذکرہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے چونکہ وہ ایک طرح سے جینیس تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اس فن کو اپنے کاروبار میں بھی استعمال کیا اور خوب کیا، اور بہت ہی کامیاب، یعنی 100 سے زائد فلمیں اور اس کے ڈائلاگ انہوں نے لکھے جو انتہائی مقبول بھی ہوئیں، لیکن بہرحال زندگی کے تئیں ان کا جو رویہ تھا اس پر وہ قائم رہے، اپنی سادگی کو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا، اپنی زندگی کو ایک کھلے ورق کی طرح رکھا۔ اس خود نوشت سوانح میں بھی انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انتہائی ایماندارانہ
اور مخلصانہ طریقے سے لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختر الایمان اپنی نظموں اور شاعری کے حوالے سے ایک نسل انہوں نے بنائی، اور ایک نسل انہیں یاد رکھتی ہے، اور آنے والی نسلیں بھی انہیں ان کی شاعری کے، ان کے نظموں کے حوالے سے یاد رکھیں گے۔ اور اختر الایمان کے بارے میں ایک بات یہ اور بتاتا چلوں کہ اختر الایمان ان کا قلمی نام تھا، ان کا اپنا نام راؤ فتح محمد تھا، لیکن انہوں نے یہ اختر الایمان اپنا نام، قلمی نام رکھا۔ اور ایک بہت دلچسپ واقعہ یوں ہے کہ مولانا آزاد نے جب یہ نام سنا اختر الایمان، تو چونکہ وہ خود عربی، فارسی کے اور انگریزی اور دوسری زبانوں کے بہت ہی جید عالم تھے، لہٰذا انہیں بہت ہی شاق گزرا، اور انہیں مذاق کے لہجے میں کہا کہ یہ کیا نام ہوا، اختر الایمان کا مرکب تو غلط ہے۔ جب اختر الایمان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک بہت ہی شاہکار نظم اس کے جواب میں کہی، وہ کسی وقت موقع ملے گا تو میں سناؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختر الایمان جو نام تھا، اس کی وجہ جو مجھے بتائی گئی ہے اور جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا سال ولادت اس میں نکل آتا ہے، جو ہجری سال تھا 1334، تو اس نام سے اگر دیکھا جائے تو تاریخی یہ نام ان کا تھا۔ ہوائیں لے گئیں وہ خاک بھی اڑا کے جنہیں، دراصل اختر الایمان کی جو شاعری ہے، نظموں کی شاعری ضرور ہے، لیکن وہ شاعری نغمگی اور تغزل سے خالی نہیں ہے۔ آئیے یہ فکر انگیز کلام خوبصورت آواز میں موسیقی کی دھنوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہوائیں لے گئیں وہ خاک بھی اڑا کے جسے، ہوائیں لے گئیں وہ خاک بھی اڑا کے جسے، کبھی تمہارے قدم چھو گئے تھے اور میں نے یہ جی سے چاہا تھا دامن میں باندھ لوں گا اسے، سنا تھا میں نے کبھی یوں ہوا ہے دنیا میں کہ آگ لینے گئے اور پیمبری پائی، کبھی زمین سمندر اگل دیے لیکن بھور ہی لے گئے کشتی بچا کے طوفان سے۔ میں سوچتا ہوں پیمبر نہیں اگر نہ سہی کہ اتنا بوجھ اٹھانے کی مجھ میں تاب نہ تھی، مگر یہ کیوں نہ ہوا غم ملا تھا دوری کا، تو حوصلہ بھی ملا ہوتا سنگو آہن سا، مگر خدا کو یہ سب سوچنے کا وقت کہاں، مگر خدا کو یہ سب سوچنے کا وقت کہاں، ہوائیں لے گئیں وہ خاک بھی اڑا کے جسے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ممتاز اور منفرد نظم گو شاعر اختر الایمان کی گفتگو کی، اختر الایمان کا کلام سنا، ماہرین کی رائے سنی، اور اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی عظیم شخصیت کے ساتھ، بڑی شخصیت کے ساتھ۔ اپنے میزبان
شفیع ایوب کو اجازت دیجیے، آداب۔